صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اپنا ماضی، اپنا گریباں، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ میرا لفظ لفظ پریشاں ہے، درد لکھوں تو کہاں لکھوں، میرا قلم ہی نہ رو پڑے میں صبر صبر جہاں لکھوں۔ تمہارے ہاتھ میں رب کا ایک تحفہ ہے جسے دعا کہتے ہیں، اور تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر اس علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے، جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور میرے اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی سے بھی بات کسی بھی چیز میں فرق نہیں پڑتا۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دلوں کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں، انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات انہیں توڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہی دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، اس سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو لے کر دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ سجدہ شکر لازم ہے اس درد پر بھی اے انسان جو تجھے خالق حقیقی سے جوڑے رکھے۔ صورتیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ یا رب میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ مغربی ممالک کی تعلیمی نظام میں طالب علموں کی ذہانت کا جبکہ ہمارے تعلیمی نظام میں طالب علموں کی یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگ اللہ کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے۔
اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کا شکر ادا کرنے کی۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے، بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہوتی ہے۔